بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورہ آل عمران آیت نمبر 82. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس آخری نبی کی نصرت کریں گے جو اگر ان کے دور میں آ گیا، اور وہ اپنی اقوام کے سامنے اس عہد کو بیان کر دیں گے، تو اس کے بعد جب یہ اقوام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں تو گویا کہ یہ اس عہد اور اس میثاق سے پھرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ان قوموں سے جو ہے وہ لیا تھا. تو گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہیں. اس وعدے کا انکار کر کے، اس عہد کو پورا نہ کر کے، گویا کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہیں. تو فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہیں؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اب ادھر دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ایک چیز یہ ہے، اور ایک یہ ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اس جیسی آیت قرآن مجید میں اور بھی ہے کوئی؟ یا شباب، یا جماعت الخیر. جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہے من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے، جیسا کہ ایمان والے ہیں، فرشتے ہیں، ایمان والے جنات اور انسان ہیں، باقی مخلوقات ہیں، وکرہا، اور جو امور تکوینیہ ہیں ان میں وہ لوگ بھی جو کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے لیکن ان معاملات میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے وہ ان تمام کا رجوع اور لوٹنا ہے. ان تمام کے امور کا رجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ آخر میں ان تمام کا اس طرح بھی، یعنی کہ حاضر ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی کے سامنے پیشی ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو آپ بات کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے. ٹھیک ہے، پہلے حصے میں یہ بیان کیا کہ انا للہ، یعنی کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے کی رعایا ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ مملوک ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کی رعایا ہیں. اور دوسرے حصے میں کہا کہ ہم اسی کی طرف واپس لوٹائے جانے والے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے، اور پھر آخر میں لوٹنا بھی اسی کے پاس ہے. تو جب اس کی مملکت سے باہر نکل بھی نہیں سکتے اور آخر میں پیش بھی اسی کے سامنے ہونا ہے، تو پھر کیا افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے سمجھداری یہی ہے کہ وہ جو دین اللہ ہے اسی کو اپنائے. اب جب یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ ہی کے دین کو اپناؤ کیونکہ وہی بادشاہ ہے اور اسی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین اللہ ہے کیا؟ وہ دین اللہ ہے کیا جس کا غیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جس کے علاوہ جو کوئی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور وہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے
اور آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہر چیز جو ہے وہ اس کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اس کا دین وہ ہے کیا؟ اب دین اللہ کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہم جس دین پر ہیں جو دین اللہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور اس چیز پر بھی کہ جو ابراہیم پر نازل کی گئی ہے، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، جو بھی ان کی اولاد میں انبیاء رہے، اور وما اوتیا موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا، ہم اس تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح کی آیت پہلے گزری ہے؟ جی بتائیے۔ ایک سب لگتا تو جی نہیں اس سے سر، پہلے۔ سورہ بقرہ میں سورۃ البقرہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 نکالیے، 136۔ جی نکال لی۔ کیا ہے آیت؟ پڑھیں۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اگلی آیت بھی پڑھیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا انما هم فی شقاق، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اس جیسا ایمان کے جیسا ایمان تم لائے ہو، جس کا بیان یہ پچھلی آیت میں ہوا ہے، تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اس صورت میں یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ اس سے پھر جائیں، کس سے؟ اس ایمان سے جو کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹھیک ہے، یہ تمہاری دشمنی اور مخالفت میں ہے بس، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا۔ اب ادھر دیکھیے سورہ آل عمران میں، یہاں پر ادھر کہا تھا قولوا آمنا باللہ، یہاں پر کہا ہے قل آمنا باللہ، وہاں پر ایمان والوں کو حکم تھا، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کر کے حکم ہے۔ وہاں پر وما انزل الینا تھا، یہاں پر وما انزل علینا ہے، تھوڑا سا فرق ہے دونوں آیتوں میں، لیکن مضمون ایک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں میں بعض اوقات ان دونوں آیات کو پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں بعض اوقات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں آیات کو پڑھتے تھے، پہلے جو ہے وہ قولوا آمنا باللہ، اور پھر جو ہے یہ قل آمنا باللہ، کیونکہ یہ جو آیات ہیں دونوں یہ گویا کہ یہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام یہ یعنی کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، بہت عام یہ مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے یہ ابراہیمی دین ہے، تینوں آسمانی دین ہیں، تو ان تینوں ادیان کو جو ہے وہ ایک ہو جانا چاہیے، ان کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ قربت ہے۔ حالانکہ یہ تمام باتیں بالکل باطل ہیں، یہ تمام باتیں بالکل باطل ہیں۔ وہ دین جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اللہ پر، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس سب پر ایمان رکھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا کہ اللہ پر اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس سب پر ایمان رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا کہ اللہ پر اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھا جائے۔ تمام انبیاء کا یہ مشترکہ دین ہے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کا دین۔ الانبیاء
الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ایک ہی چیز کی دعوت دیتے ہیں اور ان کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے۔ ہاں شرائع میں فرق ہوتا ہے، شریعت میں فقہی احکام میں فرق ہوتا ہے، لیکن اعتقاد میں اور جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی بھی اور دعوت، کوئی بھی اور نظام جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سارے کے سارے کو قبول کرنے پر نہیں کھڑا ہوا، اس سارے کے سارے کو قبول کرنے پر جس کی بنیاد نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ میں تفریق کر دی تو گویا کہ آپ نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کے اندر کیا فرمایا پھر آخر میں، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں کرتے۔ یہ فرق کس چیز میں نہیں کرتے؟ نبوت اور ایمان میں۔ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ ویسے تو انبیاء کے درمیان فرق تو ہے نا، فرق تو ہے، مراتب کا بھی ہے، اور بھی فرق ہیں کئی طرح کے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن لا نفرق بین احد منهم فی الایمان ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے جو ہے وہ فرما بردار ہو جانے والے ہیں۔ اب یہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اللہ، جس کو پچھلی آیت میں کہا افغیر دین اللہ یبغون، وہ دین اللہ جو ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہ ہے جس کو اسلام کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے علاوہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی چاہے گا غیر الاسلامی، اس اسلام کے علاوہ، جو کہ اوپر آیت نمبر 84 میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو چاہے گا دین کے طور پر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یا شباب، جی بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ صاحب آ گئی آ گئی۔ اچھا، تو اب اگر آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ آپ عیسائیوں کو یا یہودیوں کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ کہیں نان مسلم کہیں، غیر مسلم کہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ تو اہل کتاب ہے نا، وہ یعنی کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، لیکن چلو وہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ فتنہ بہت زیادہ ہے آج کل نا، اسی لیے میں نے اس بات کے اوپر تھوڑا زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تقارب ادیان کے نام پر اور وحدت ادیان کے نام پر اور دین ابراہیمی کے نام پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، اور یہ کچھ عرصے تک بہت زیادہ نمایاں ہو کر آپ لوگوں کو نظر آنے لگ جائے گا۔ ابھی کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسے عبادت خانے بنائے گئے ہیں جن کے اندر ایک جو گرجا اور جو ان کا ہوتا ہے یہودیوں کا عبادت گاہ اور مسجد، اس کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا گیا ہے، یہ عرب امارات کے اندر اس طرح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے کہ دین ابراہیمی، دین ابراہیمی ہے یہ، کیونکہ تینوں ادیان جو ہے وہ سماوی ادیان ہیں، ابراہیمی ادیان ہے، تو اس لیے ان تینوں کے درمیان تقارب، تو یہ صریحاً ارتداد ہے، صریحاً ارتداد ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ابراہیم جو ہے یہ یعنی کہ یہ درست ہے، جو اس کی دعوت دیتا ہے، جو اس کو درست سمجھتا ہے، یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے،
اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے کلمے کو ڈینائی کر رہا ہے، اپنے اس اعتقاد کے ذریعے اپنے کلمے کو نگیٹ کر رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک اور لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ جو آیات آگے ہیں ان کا ایک تو شان نزول بھی ہے، کچھ ایک انصاری تھے جو کہ مسلمان تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، اور اسلام کو ترک کر دیا، کچھ عرصے کے بعد ان کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ پیغام بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ اور یہ ان کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ یہود کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ یہود کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے معنی درست بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارش ہو رہی ہے آج آپ لوگوں کی طرف؟ سر صبح بہت ہوئی ہے، ابھی رکی ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ آپ نے یہ شان نزول سن لیا نا؟ آواز آئی تھی؟ آواز تو نہیں کٹ گئی تھی؟ نہیں سر، نہیں سر کس آواز بات کٹی کا؟ تھی اچھا، اب یہ دو سوال کیا نا، پتہ نہیں چل رہا کہ نہیں کون سے کے جواب میں کہا ہے۔ جی۔ اچھا، یہ ایک انصاری صحابی تھے جو کہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو ترک کر دیا تھا، پھر وہ جب نادم ہوئے تو انہوں نے پھر سے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا اور پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس صحابی کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے احادیث میں کہ یہ آیات نازل ہوئی، اور ویسے اس کا تعلق یہ پیچھے یہود کے ساتھ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے معنی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دے، توفیق دے دے، قوما ایسے لوگوں کو کہ کفرو جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد یا ایمان کے آ جانے کے بعد، وشہدوا اور وہ جان چکے تھے کہ ان الرسول حق کہ رسول جو ہیں وہ برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس بینات آ چکی تھی۔ جب یہ اگر ہم یہود کے بارے میں ان آیات کا ترجمہ کریں اور یہ ان کو یہود کے اوپر لگائیں جیسا کہ کانٹیکسٹ میں ہے، تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ ایمان ان کے پاس آ گیا اور وہ جان گئے کہ یہ رسول حق ہے، اس کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق سلب کر لی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب کوئی شخص پہلی مرتبہ حق کو اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو قبول کرنے کی ہدایت اور توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے پہلے اناد کی وجہ سے کیے ہوئے کفر کا بدلہ ہوتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہی رہنمائی نہیں کرتا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر ہوگی اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت جو ہے وہ ان پر برسے گی۔ خالدین فیہا اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت میں سے مراد یہ ہے کہ لعنت کا جو محل ہے جہنم۔ لا یخفف عنہم العذاب اور ان سے کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف ان سے نہیں کی جائے گی عذاب کی، ولا هم ینظرون اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ یہود کے بارے میں معنی کریں تو یہ اس طرح معنی ہوگا۔ اگر خاص اس معنی میں کریں جو پہلے بیان ہوا ہے تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جو کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق اور وہ شہادت دے چکے تھے، گواہی دے چکے تھے کہ رسول جو ہے وہ حق ہے،
وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات جو ہے وہ آ چکی۔ لیکن زیادہ مناسب جو ہے وہ یہود کے ساتھ لگتا ہے ان آیات کا تعلق۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اچھا، یہ بات اگر اصول التفسیر آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ بعض دفعہ ایک آیت کے بارے میں مختلف چیزیں جو ہے وہ روایت ہوتی ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے، یہ آیت اس بارے میں اتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ اکثر اس طرح بھی کہا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی، یہ اسلوب، کہ اگر وہ سمجھتے کہ کوئی واقعہ جو ہے وہ کوئی قرآن مجید کی کوئی آیات جو ہے وہ اس فلاں واقعے کے اوپر صادق آ رہی ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں وہ کسی اور موقع پر اتری ہیں، لیکن کوئی واقعہ ایسا ہوا جس کے اوپر وہ آیات بالکل صادق آ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ انزل فی کذا، کہتے تھے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات نازل ہوئی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ ان کا مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ خاص اس واقعے کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یہ مراد نہیں ہوتی، مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ جو واقعہ ہے اس جیسے واقعے کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے۔ تو اسی لیے اکثر جو تفاسیر کے اندر اس حوالے سے نا بعض دفعہ مختلف روایات ہوتی ہیں تو پڑھنے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اچھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس موقع پر اتری، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں اس واقعے کے بارے میں یہ آیات اتری، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں اتری، تو یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ آیت اتری کسی اور موقع پر ہوتی ہے، لیکن بیان کرنے والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلاں واقعہ جو ہے اس کے اوپر بھی یہ آیات صادق آتی ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کتب تفسیر کے اندر، اور یہ جو علوم القرآن اصول تفسیر کے اندر جو ہے یہ بات بیان ہوتی ہے۔ الا الذین تابوا، سر اگر یہ جو جی پوچھیں۔ سر یہ جن صحابی کا ذکر کیا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اگر یہ ان کے متعلق ہے تو یہاں پر شاہد ہو پھر جمع کیوں آیا؟ مطلب جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا اس کو؟ پیچھے قومن آیا نا، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایسے لوگوں کو، جی ٹھیک ہے۔ عمومی بات ہے نا، عمومی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی انہی کے لیے ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، حکم تو عمومی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاکم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا۔ اب ترغیب ہے الی التوبہ کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ توبہ کر لو، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو تائب ہو جائیں اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی کہ وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا اور ان کو معاف کر دے گا۔ اب ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور ایک گروہ وہ ہے جو کہ کفر کا ارتکاب کرے اور پھر کفر میں بڑھتا چلا جائے، کفر پر قائم رہے اور کفر میں بڑھتا چلا جائے، تو اس کے لیے تخویف۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ٹھیک ہے، یا پھر ایمان کے آ جانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اپنے بڑھتے چلے گئے، الی الموت، یعنی کہ موت آ گئی، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کس وقت؟ فی وقت النزع، موت کے وقت۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے۔ اگر ہم یہ الفاظ نہ نکالیں تو پھر یعنی کہ سوال یہ ہوگا نا کہ کیا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب توبہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کفر پر قائم رہے ہیں موت کے وقت تک، اور اب اگر یہ موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ جو ہے توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور کفر پر قائم ہے، اس کے لیے کیا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ بتائیے، کیا توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو نہیں جاتا ہے؟ نہیں نہیں ہوتا۔ سر۔ نہیں شیخ صاحب، ہاں لائف میں اس کے لیے تو رہتا ہے زندگی میں۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب اسی حالت پر اس کی موت کا وقت آ گیا
اور اب وہ موت کو سامنے دیکھ کر جو ہے وہ تائب ہوتا ہے، تو اس صورت میں لن تقبل توبتہم. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی جی سر شیخ جی کلیئر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ضالون ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں. اور اب آگے دیکھیں اگلی آیت میں اور وضاحت ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، اور وماتوا اور مر گئے، وهم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. فلن يقبل من احدهم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے بھی اگر وہ سونا دیا دے، زمین بھر کر اگر وہ سونا دے، اتنا سونا کہ زمین بھری ہو اس سے، ولا وفتدا بھی، اگرچہ وہ اس کو بطور فدیہ جو ہے وہ دے اپنے مقابلے میں، یعنی کہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ملء الارض ذهبا دے، تو تب بھی اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں قبول نہیں کیا جائے گا آخرت میں؟ اگر وہ اتنا مال بھی دے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تب قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ سر جب ٹائم تھا ماننے کا دنیا میں، اس نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اب کیا فائدہ؟ ہوں، لیکن مال اگر بندہ خرچ کرے تو وہ تو قبول ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ سر سر ایک موت کے تو یہ بعد ہے کہ وہاں پر مال موت. جی جی. بولیں بولیں بولیں، وہاں پر مال کیا؟ سر وہاں پر تو مطلب یہاں پر بھی جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہاں پر تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم مطلب یعنی زندگی ختم ہو گئی تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا اپنے اعمال کے علاوہ. اصل بات پھر یہ وہاں ہے، پر تو مال ہوگا ہی نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اس وقت کیا انسان کو مال محبوب ہوگا؟ نہیں. اس وقت تو مال کی محبت ہی ختم ہو جائے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب انسان کے سامنے سارے حقائق آ جائیں گے، اور یہ تو چلے موت شیخ کے صاحب بعد کی، مال تو شیخ صاحب مال تو ہوگا ہی نہیں سب. وہ بالکل مال تو نہیں ہوگا، لیکن کیا اس وقت دل میں جی مال کی محبت ہوگی؟ نہیں. نہیں ہوگی. وہ تو یہاں حالات ایسے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ظاہر ہے جب حقائق انسان کے سامنے آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اور یہ تو موت کے بعد کے معاملات ہیں نا، جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں نا، اس وقت بھی انسان کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اس کو پتہ محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ تمام چیزیں جن کے لیے میں زندگی بھر لڑتا جھگڑتا رہا، وہ تمام معاملات، وہ تمام مطلب جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، رشتے ناطے تعلقات، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ایک بندہ جب دیکھتا ہے، مطلب آپ خود سوچے نا کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب موت بالکل سر پہ آ گئی ہے، اس وقت یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی زندگی کے اندر اس کو مصروف رکھتا ہے، یہ اس کی نظر میں بالکل اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بے ہے، اب یہ ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے بالکل بھی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو معاملہ ہے اس میں تو اس مال کی محبت ہی دل میں موجود نہیں ہوگی. تو اس وقت جو ہے یہ مال دینا بھی چاہے، اس وقت یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ میں نے اسی لیے وضاحت کی ہے کیونکہ یہ رب سمجھانا ہے آپ کو، آیات کا رب سمجھانا ہے، اس لیے یہ بات میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے؟ جی شیخ صاحب یہ استعارہ کے طور پہ یہ بات ہو رہی ہے. ہاں، ابھی میں نے جتنی بات کی ہے نا آپ اس کو سنیں، میں جب اگلی آیت پڑھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں نے یہ بات یہاں پر کیوں کی ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا. تو ان سے مال قبول اسی لیے نہیں کیا گیا کہ اس وقت مال ان کے لیے محبوب ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو تم نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس مال میں سے کہ جو تمہیں محبوب ہے. بتائیے، رب سمجھ آ گیا آیات کا آپس جی شیخ صاحب. جی سر آ گیا. میں؟ مزہ بھی آیا یا نہیں؟
जी सर। जी आया। اصل میں یہ پارا چونکہ ختم ہو رہا ہے نا اور اگلا پارا شروع ہو رہا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس آخری آیت کو اس اگلی آیت سے ملاتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ تو ایک انتظامی تقسیم ہے، پاروں کی جو تقسیم ہے یہ ایک انتظامی تقسیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا پارا ادھر ختم کیا اور چوتھا پارا یہاں سے شروع کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کا جو ہے وہ تیسرے پارے کی آخری آیت کے ساتھ تعلق اور ربط جو ہے وہ کوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ انسان کو مال خرچ کرنے کا فائدہ تو تب ہوتا ہے کہ جب مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں ہے، تب انسان اس اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ نیکی کو پہنچتا ہے اور اس کو اس مال کو خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے تمام حقائق اور تمام معاملات دیکھنے کے بعد اگر انسان مال دینا بھی چاہے گا تو اس سے تب قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آیات کا آپس کا ربط ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن الله به عليم، بے شک اللہ رب العزت اس سے جو ہے وہ باخبر ہے، اس سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو وہ اس حوالے سے کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اونٹ کو کھاتے ہیں، حالانکہ اونٹ جو ہے وہ دیگر انبیاء پر جو ہے وہ ممنوع تھا، دیگر انبیاء پر تو اونٹ جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، یعقوب جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، ابراہیم جو ہے وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اونٹ کھاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس اعتراض کا جواب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر جو وہ اعتراض کرتے تھے اس شبہے کا ازالہ ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ كل الطعام، ہر طرح کے طعام، ہر طرح کے کھانے جو کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر حلال ہوتے تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کھانے کے کہ جس کو اسرائیل یعنی کہ یعقوب نے حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں سر۔ شیخ صاحب جو نبی اس وقت کا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے مطلب نا جو چیز کرتے ہیں حلال یا حرام وہ تو میرا خیال ہے عوام کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو حرمت ہوتی ہے، حرمت وہ تو پھر سب لوگوں کے لیے ہوتی ہے نا، جی ایسا جی تو یہ تو ہوتا پھر کہ اوپنلی شریعت پہ سب کے لیے پھر وہ ہاں، کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کہے کہ یہ میں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا۔ سر ایسا تو نہیں ہوتا۔ سر انہوں نے کسی وجہ سے خود کھانا ترک کیا ہوگا، مطلب کوئی اچھا ریزن ہوگی اس کے پیچھے۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں کہ حرام کر لیا اپنے؟ نہیں مطلب حرام تو نہیں۔ اب مطلب دیکھیں نا شاید کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی کیا ہوگا یہ دیکھیں نا، اپنے یہ اوپر۔ اعتراض ہے، اشکال ہے، یہ اشکال سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ جی ہاں، جی یہ آ گیا سر۔ اس طرح کے اشکالات جو ہوتے ہیں نا یہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیا کریں، کیونکہ یہ پھر کئی جگہوں پہ فائدہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ پر انسان سمجھ لینا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو پھر کئی جگہوں پر انسان اس سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر انسان پھنستا ہے تو کوئی اور جواب، کسی اور بات کا جواب جو ہے نا وہ وہاں پر اس کو فائدہ دے دیتا ہے، اس طرح بہت ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو حرمت ہے، یہاں پر حرمت لغوی مراد ہے، حرمت لغوی مراد ہے، حرمت شرعی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟
جی شیخ صاحب۔ ہاں، حرمت لغوی مراد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا، یہ 20ویں پارے میں ہے۔ وہ جو ہے وہ پہنچ گئے ادھر فرعون کے پاس محل میں، لمبا قصہ ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو بچہ دیکھا، انہوں نے اٹھا لیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دودھ پلانے والیاں جو ہے ان کو ان کا اہتمام کرو کہ وہ آئیں۔ تو پھر کیا ہوا، کیا ہوا پھر بتائیں؟ ان کے گھر میں ہی بلا پڑا، وہ بلے نہیں، پڑے وہ جب چیز۔ ادھر انہوں نے خواتین کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا؟ نہیں نہیں۔ سر۔ نہیں پیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، یہ 20ویں پارے میں ہے کہ ہم نے اس پر حرام کر دیا ان دودھ پلانے والیوں کو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پر کیا کوئی حلال اور حرام کا حکم جاری ہوتا ہے اس پر؟ نہیں سر۔ ہاں، ظاہر ہے وہ تو ابھی جو تکلیف کی عمر ہے جس میں انسان مکلف بنتا ہے اس کو پہنچا ہی نہیں تھے، تو پھر یہاں پر کیا مراد ہے حرمنا علیہ المراضع سے؟ رکنا سر، حرمت رکنا۔ لغوی، حرمت لغوی مراد، جی ٹھیک ہے۔ یہ ذرا آپ علمی الفاظ اب استعمال کریں نا، اب آپ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، اس بات کی سمجھ آ گئی نا کہ حرمت لغوی کیا ہوتی ہے اور حرمت شرعی کیا ہوتی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ جی، تو فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ مطلب بنی اسرائیل پر تمام چیزیں حلال تھیں، ہاں وہ چیزیں جو کہ اسرائیل نے یعنی کہ یعقوب نے اپنے لیے منع کر رکھی تھیں، وہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے قصہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے آ کے سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، عرق النساء، غالباً یہ شیٹکا اس کو کہتے ہیں یا کیا، مجھے نہیں اندازہ اس کا کہ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے گا تو میں اپنا پسندیدہ مشروب اور اپنی پسندیدہ جو غذا ہے اس سے جو ہے وہ رک جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے یہ نظر مانی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی، تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اس کو جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیا، تو ان کی قوم نے جو ہے وہ ان کی اقتدا کرتے ہوئے ان چیزوں کو حرام سمجھنا شروع کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان پر حرام نہیں کیا تھا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، اونٹ کا گوشت بھی اور جو ہے وہ دودھ بھی۔ تو من قبل ان تنزل التوراۃ، یعنی کہ یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب تورات نازل ہوئی تو اس نے ان کے لیے جو ہے وہ چیزوں کی حلت اور حرمت نئے سرے سے بیان کر دی اور جو پرانا معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها، اگر تم سمجھتے ہو کہ ابھی بھی یہ حرام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی بھی یہ چیزیں حرام ہیں، تو قل آپ کہہ دیجئے فأتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ، فتلوها اور اس کو پڑھ کر ہمیں سناؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور آپ ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کہیے کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھ کر ہمیں سناؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اور جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے من بعد ذالک یعنی کہ تورات کی تلاوت کے بعد بھی، تو فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ دیجئے قل، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ جو ہے وہ سچ کہتا ہے، تو پس فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم جو ہے اپنے شرک کو ترک کر دو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو کہ ابراہیم کی ملت، جو کہ ابراہیم یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ جی، اب جو ہے وہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ آپ کے قبلے سے بہتر ہے، ہمارا قبلہ آپ کے قبلے سے بہتر ہے، بیت المقدس جو ہے اس کو بیت اللہ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو پہلے دن سے جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ یہ اس پر کئی ادوار آئے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی تھی وہ اس کی پہلی تعمیر نہیں تھی،
بلکہ اس سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اس کو جو ہے وہ تعمیر کروایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مقرر کر رکھا تھا۔ تو فرمایا ان اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر کہ وضع للناس، جس کو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، یعنی کہ لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کے متوجہ ہونے کے لیے بطور قبلہ کے، للذی ببکہ، وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں ہے، بکہ مکہ کا ایک نام ہے، مبارکن جو کہ بابرکت ہے، وہدی للعالمین، یعنی کہ اور ہدایت کی جگہ ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، موضع ہدن، ہدایت کی جگہ ہے، ہدایت ہے یعنی کہ ہدایت کی جگہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، یہ جو مناسک حج ہیں، ٹھیک ہے، ان میں، اور مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے، کان آمینہ، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ حدود حرم ہے، حرم کی حدود میں۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے، وللہ، اور خاص اللہ ہی کے لیے، خاص اللہ ہی کے لیے، علی الناس، لوگوں کے ذمہ واجب ہے، لوگوں پر فرض ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور الناس سے مراد کون ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، وہ جو کہ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، الناس سے وہ مراد۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، جو کوئی انکار کرے حج کا، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام لوگوں سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ اہل کتاب کو زجر ہے ان کے پہلے ضلال پر اور پھر اضلال پر۔ ضلال یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں، اس پر زجر ہے، اور اضلال یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس پر زجر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ مطلع ہے، وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، اس تمام عمل پر جو تم کر رہے ہو۔ یہ تھا کہ تم خود کیوں گمراہ ہو، اس پر زجر۔ اب ہے اضلال پر زجر کہ دوسروں کو کیوں گمراہ کرتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو دوسروں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، من آمنا، جو بھی اس پر ایمان لانا چاہے، تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی کہ شبہات ڈالنے کے ذریعے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پہلے ان کے خود گمراہ ہونے پر ان کو ڈانٹا، زجر دی، اور پھر یہ کہ تم دوسروں کو بھی روکتے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شبہات جو ہے وہ پھیلاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ تمام جو قباحتیں ذکر کی اہل کتاب کی، تمام قباحتیں ذکر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے نصیحت کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تم نے یہ سن لیا کہ یہ تمام قباحتیں ان کے اندر موجود ہیں، تو اب کیا تمہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اور یہ بھی تم نے سن لیا کہ یہ تمہیں گمراہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اہل کتاب کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے؟ بتائیے۔ نہیں سر۔ نہیں ماننی چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، ان کی باتیں مانو گے، تو یردوکم، یہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، اس حال میں کہ تم انکار کرنے والے ہوگے، اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے ہوگے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
یہ تو تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون، اور تم کفر کس طرح کر سکتے ہو، تم کس طرح ان کی اطاعت کر کے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. سمجھیں بات کو کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے پاس اللہ کا رسول موجود ہے، اس کے باوجود تم کس طرح جو ہے وہ ان کی اطاعت کر کے کفر میں مبتلا ہو سکتے ہو. آپ کو بات سمجھ آئیے کہ یہ جو انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس جو وحی موجود ہے، وحی، اس وحی کے ذریعے انسان کو دیگر چیزوں سے مستغنی ہو جانا چاہیے، دیگر چیزوں سے انسان کو بے نیاز ہو جانا چاہیے. یا جماعت جی سر آگے سمجھ. جی سر. کیف تکفرون، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، تعجب کے لیے ہے کہ کس طرح تم کفر میں مبتلا ہو سکتے ہو، حالانکہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے. تو ومن یعتصم باللہ، جو کوئی اللہ کی کتاب کو، یعتصم باللہ ای یعتصم بکتاب اللہ یا یعتصم بدین اللہ، جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے تھام لے یعنی کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اس کو صراط مستقیم کے اوپر چلا دیا گیا ہے، اس کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے، اس کو صراط مستقیم پر جما دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے یہ باب مکمل ہو گیا. یہاں سے آگے اگلا باب ہے انشاءاللہ وہ ہم جو ہے وہ اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے.